بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امرت پال سنگھ سکھوں کے اندر ایک نئی امید، نئی ان کی ایک جرأت اور بہادری کی علامت کے طور پہ وہ یہ نوجوان ابھرا ہے، اور جو سکھ ہیں، انڈیا کے جو سکھ ہیں، وہ اپنی خالصتان موومنٹ کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے، اپنے حقوق کی ہندوستان کی حکومت سے دستیابی کے لیے ان کو اس نوجوان کی شکل کے اندر اپنی نشاط ثانیہ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس نوجوان کو بھگت سنگھ سمجھ رہے ہیں اپنے لیے، اور اس کی شکل کے اندر وہ اپنا ایک بہت بڑا مسائیہ اپنی قوم کے لیے وہ پا رہے ہیں کہ جو کام جرنیل سنگھ بھنڈرے والا نے کیا تھا، جرنیل سنگھ کا کام ابھی جو ہے موجودہ امرت پال سنگھ کرے گا۔ یہ نوجوان ایک انتہائی وائبرنٹ نوجوان ہے، اور وارث پنجاب دے یہ جو ان کی موومنٹ تھی اس کا یہ ایک اہم لیڈر ہے، اور یہ ایسی صورت کے اندر سکھوں کے اندر سامنے آیا ہے کہ جب کہ پوری کی پوری جو سکھ جو یوتھ ہے وہ ان کو ڈرگز کے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ سکھوں کے لیے جو پانی ہے سکھوں کا، پنجاب اور یہ جو بیاس اور ستلج کا پانی ہے، یہ ان کے اوپر پانی بھی ان کا تنگ کر دیا گیا ہے۔ جو انڈر واٹر ان کا جو پانی ہے اس کے بھی بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بڑی بات ہے، بہت امپورٹنٹ ان کے کلچر کی، ان کی سویلائزیشن کی، ان کے مذہب کی جو بات ہے اس کو بھی دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا ہے امرت پال سنگھ نے۔ وہ یہ کہ سکھوں کو سمجھا جاتا ہے ہندوؤں کا ایک فرقہ، یعنی کہ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، انڈیا کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ سکھ علیحدہ سے مذہب کوئی نہیں ہے، یہ ایک فرقہ ہے ہندوؤں کا۔ تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہماری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنا مذہب ہے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ہماری سویلائزیشن ہے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر اجارہ داری اور ہمارے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری آئیڈینٹی کو بہت ہی زیادہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی وہ بات کر رہا ہے۔ ہزاروں کے حساب سے جو نوجوان ہیں ان کی جو ریکوری کا کام کیا، جو ڈرگز کے اندر مختلف طرح کے مسئلے مسائل کا جو شکار تھے، اور دوبارہ سے اس نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ جو 5 کاف تھے، ان 5 کاف کے اندر سے جو سکھوں کی پہچان ہے، ایک کاف کرپان والا ہے، کرپان یعنی خنجر، اور موجودہ خنجر ہے آج کی گن، اور اس نے خود بھی گن پکڑی ہے، اور اپنے یہ جو نوجوان ہیں، ریکورڈ نوجوان ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ کے گنوں کو تھما دیا ہے۔ تو سکھ جو ہے دوبارہ سے اپنی آئیڈینٹی کے لیے اور خالصتان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو کوشش ہے اس کے اندر سکھوں نے اپنی بہت زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہوا ہے، اور سکھوں کو ابھی تک ورگلایا گیا ہے، اور سکھوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ کیونکہ سکھوں کو آپ یہ دیکھیں کہ جب پارٹیشن اپنے عروج پہ تھی، تو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ماسٹر تارا سنگھ، سردار بلدیو سنگھ، اور جتنی بڑی سکھ لیڈرشپ ہے، اکالی دل والے سارے، یہ آگے کانگریس کے اس انفلوئنس کے اندر، اور جناح صاحب کی انہوں نے آفر کو ٹھکرا دیا۔ اور آج کے جو موجودہ سکھ ہیں، یہ جو پچھلے دنوں سکھوں کی کسانوں کی موومنٹ تھی، اس ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ایک طرح کی فاش غلطی کی کہ محمد علی جناح کی آفر کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور نہرو کے وہ ٹریپ کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے آج تک جو سکھ ہے اپنی آئیڈینٹی وہ نہیں پا سکے، اور اس کے لیے پھر مختلف طرح کے مراحل، ان کو صوبہ نہیں اپنا دیا جا رہا، ان کے آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، سیگریگیٹ کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، کاٹ دیا گیا سکھوں کو، اور اتنا ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ اور اس کی انتہا آتی ہے جب یہ گولڈن ٹیمپل کے اوپر سکھوں کا ہولوکاسٹ کرتے ہیں، یہ سکھوں کا جینوسائیڈ ہے۔ یہ جو 1 جون سے 8 جون 1984 کے اندر یہ جو گولڈن ٹیمپل کے اوپر جو دہلی سرکار نے اتنی بڑی یلغار کی ہے، یہ سکھوں کا ایک 9/11 ہے، اور سکھ پتہ نہیں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر سکھ جو باڈی گارڈز تھے اندرا گاندھی کے، جو سکھ باڈی گارڈز نے راجیو گاندھی کو بھی مارا، اور اس کے اوپر پھر دہلی کا میسیکر ہوتا ہے،
اور دہلی کا جو میسیکر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر سکھ مار جاتے ہیں. 15 سے 20 ہزار سکھ جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل کے میسیکر کے اندر وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. اور تب سے لے کے اب تک یہ سلسلہ مختلف اشکال کے اندر جاری و ساری ہے. لیکن سکھوں کو ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. دلی سرکار کے ساتھ جانا ہے, اپنا خالستان بنانا ہے, اپنی آئیڈینٹی لینی ہے, کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد انہوں نے سکھوں کو اتنا مارا کہ ان کی بڑی واضح اکثریت ادھر سے چھوڑ کے پوری دنیا کے اندر وہ ایویپوریٹ ہوئی. پوری دنیا کے اندر اس وقت 3 کروڑ سکھ ہیں, 2 کروڑ صرف ہندوستان کے اندر ہے, باقی سکھ جو ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ سکھ امریکہ کے اندر ہے, 7 لاکھ سکھ ہے ادھر, پھر کینیڈا میں 5 لاکھ, اس کے بعد 4.5 لاکھ سکھ انگلینڈ کے اندر ہے, پھر نیچے آ جائیں اٹلی, نیوزی لینڈ, UAE, مطلب مختلف علاقوں کے اندر سکھ موجود ہیں. اور یہ سکھوں کی یہ جو موومنٹ ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو باہر سکھ گئے ہیں میجورٹی کے اندر, وہ خوشی سے نہیں گئے. یہ جب انہوں نے مار دھاڑ کی ہے تب وہ بھاگے ہیں ادھر سے, اور خالستان بنانے کی وہ اتنی زیادہ کاسٹ پے کر رہے ہیں. تو ابھی پھر ونس فار آل اگر ان کو یہ ایک لیڈر مل گیا ہے نوجوان, یہ امرت پال سنگھ جو دبئی سے اپنا کاروبار چھوڑا ہے, جس نے وہ جو کینیڈین سٹیزن شپ چھوڑ کے وہ ادھر ہندوستان آیا ہے, وہ سکھوں کے رائٹس کے لیے آیا ہے, آپ کی نوجوان نسلوں کے لیے آیا ہے, آپ کے دریاؤں کے پانی کے لیے آیا ہے, آپ کے مذہب کی آئیڈینٹی کے لیے آیا ہے, آپ کے خالستان کے لیے آیا ہے. اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ سکھ علامت ہے جرأت کی, بہادری کی. جرأت و بہادری کی علامت سکھ اس لیے ہے کہ انڈین آرمی کا آج بھی 20% جو ہے فائٹنگ کمپوننٹ ہے وہ سکھ ہے. انڈین پاپولیشن کا تو 2% ہے, لیکن انڈین آرمی کے اندر یہ 20% ہے. سکھوں نے اتنی زیادہ اب یہ جو قربانیاں دی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بار بار یہ جو خالستانیوں کو بار بار پوری دنیا کے اندر یہ جو تنگ کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر پھر ایک آپ بات کریں, 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا تو پھر آپ خالستان بنائیں, یا تو پھر سرنڈر کر دیں, یا تو مودی سرکار کے یہ جو ہندو راج کو قائم کرنے جا رہے ہیں ادھر, یا تو پھر آپ ان کے غلام ہو جائیں. لیکن آپ غلام ہو نہیں سکتے. آپ کے اندر بہت ہی ایک بہادر خون ہے, آپ کے جو جینز ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیں, آپ رنجیت سنگھ کے کیا کہتے ہیں کہ آگے وارث ہیں, آپ بھگت سنگھ کی اولاد ہیں. تو اگر آپ اس کو کریں گے کہ آپ نے مودی سرکار کو مان لیا, تو پھر آپ کے ساتھ وہی ظلم و ستم ہوگا کہ جو مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے, ان کی مسجدیں, ان کے مدارس, ان کی جتنی یہ جو پہچانیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, اسی طرح یہ آپ کو ختم کریں گے. اور آپ کی بڑی پلانڈ وہ جو خاتمہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ڈرگز کے اندر پوری کی پوری نوجوان نسل کو لگا دیا گیا ہے. پھر سکھ مانگتے پھریں گے دلی کے گلی کوچوں کے اندر منگتوں, مسکینوں اور بیچاروں کی طرح, اور ان کا سافٹ ویئر ہی بدل جائے گا, ان کی آئیڈیالوجی, ان کا سارا ذہن ہی بدل دیا جائے گا. تو اس لیے یہ ایک مناسب وقت ہے, آپ کو ایک کلیئر ڈیسیژن لینا ہوگا اور اپنی یوتھ کو نکالنا ہوگا. اور پوری دنیا کے اندر جو سکھ دیکھیں, کسی جگہ کے اوپر یہ وہ اپنا خالستان کا جھنڈا کبھی ہائی کمیشن وہ لنڈن کے اوپر لہراتے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ ریفرینڈمز کا وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو پھر اس کو ایک منظم طریقے سے آپ کریں, کیونکہ سکھوں کی خالستان بنانے کے لیے یہ جو موومنٹ ہے یہ دنیا کے اندر یونیک موومنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل موومنٹ بن چکی ہے, یہ کسی خاص علاقے تک نہیں ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا گو کے ہندوستان ہے, گو کے پنجاب ہے, لیکن اس کے جو باقی جو وہ آرگنز ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی, قربانی دیں. پہلے بھی تو 15-20 ہزار قربانیاں دی ہیں نا یہ گولڈن ٹیمپل میں, دہلی کے میسکر میں, اس سے لے کے اب تک کتنے لوگ جو ہیں اپنی جانیں دے چکے ہیں. تو اس لیے یہ جو سوئے ہوئے سکھ ہیں آپ کو جگانا ہوگا, اور یہ جو نوجوان ہے اس کی قیادت کے اندر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ بالکل علامہ اقبال کے شعر کے مصداق میں تو پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ باقی سب کچھ آپ کا ہے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ اتفاقات ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ سکھزم جو ہے وہ ایک فرقہ ہے ہندوازم کا, تو پھر تو مسلمان بھی کلیم کر سکتے ہیں, پھر تو پنجابی جو یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں اپنے کلچر کی, اپنے سویلائزیشن کی. اور
کیونکہ کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے وہ سکھزم میں اور اسلام میں ایک ہے، کتنی زیادہ آپس کے اندر کامنالٹیز ہیں، لیکن ہم اس سمت نہیں جاتے۔ آپ کو یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پوئٹری کو آپ تھوڑا سا اپنے سلیبس کا حصہ بنا لیں، اپنی اس موومنٹ کے، یہ خالصتان کی جو موومنٹ ہے اگر آپ بنا لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنشک فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ بھائی اپنے جو غریب ہے ان کو جگاؤ۔ یہ جو مودی ہے، یہ جو امت شاہ ہے، یہ جو سنگھ پریوار ہے، یہ جو ادھر قائم کرنا چاہتا ہے ہندوتوا، اس کے خلاف اٹھاؤ اور ان کو کھڑے کرو۔ قربانی تو آپ کو دینا ہوگی، قربانی کے بغیر تو آزادی ملتی نہیں ہے۔ ہم نے بھی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ کلیئرلی اس چیز کے لیے نہیں آتے تو پھر آپ ایسے ہی جو کنفیوژن ہے نا، کنفیوژن کے اندر آپ کو مار پڑتی رہے گی۔ کبھی امرت پال کھڑا ہو گیا، جرنیل سنگھ بنڈرے والا آ گیا بیچ میں، پھر اس طرح کی اوکیجنل ایپیسوڈز تو آتی جائیں گی، لیکن آپ کو مار پڑتی جائے گی۔ ونس فار آل ابھی آپ کلیئر کر لیں کہ آپ نے اپنی آزادی لینی، آپ نے خالصتان لینا، یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے۔ اور یہ جو مودی جیسا بدماش یہ کہے کہ یہ تو ایسی بات ہے ہو نہیں سکتی، تو بھائی یہی بات انگریز کرتے تھے کہ یہ آزادی کی بات کر رہے ہندوستانی، اور یہی بات یہ کرتے تھے ہندو اور انگریز کے مسلمان پاکستان کی بات کرتے۔ یہ تو ایک ایسے ہی دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، اسی طرح آپ کا ملک بھی آزاد ہوگا، خالصتان بنے گا۔ اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی قربانی اور آپ کی استقامت ضروری ہے۔ اور یہ ابھی آپ کو جو لیڈر ملا ہے اس کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جو منزل ہے اتنی دور نہیں، کیونکہ آپ کافی دیر سے اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ نے بلڈ دیا ہے۔ ابھی ایک بہت ہی کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ چاہیے۔ اگر آپ اس ایفرٹ کو پٹ اپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور خالصتان آپ کا وطن ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔